نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی جو میری معروضات ہیں وہ ہمارا تعلیمی ڈھانچہ ہے، اور ہمارے عصری اداروں میں اور مدارس دینیہ میں جو خامیاں ہیں، اس غرض سے عرض کر رہا ہوں اس ویڈیو کی وساطت سے وہ ٹیچرز حضرات تک یہ ویڈیو پہنچے، یا مدارس دینیہ کے قاری صاحبان یا علماء کرام تک، تو جو خامیاں پائی جا رہی ہیں ان کو وہ نکالنے کی کوشش کریں اس غرض سے، کیونکہ ہمارا مستقبل اندھیرے میں گیا تو اس میں استاد کا بڑا کردار ہے، ہمارا مستقبل روشن ہوا تو اس میں استاد کا بڑا عمل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اداروں پر نظر ثانی کریں، جو خامیاں ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کریں، جو خوبیاں ہیں انہیں اجاگر کریں۔ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، پھر اس کے بعد ٹیچر ہیں، پھر اس کے بعد قاری صاحب ہیں، مولانا۔ سب سے پہلے اسلام ہے ہمیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے اسلام کو رکھیں، باقی چیزیں بعد میں رکھیں، مسلمانی سے باہر نہ جائیں۔ اب دیکھیں کتنا بڑا جرم ہے، کتنی بڑی حماقت ہے، کتنی بڑی جہالت ہے سکول کی دیواروں پر اقرأ بسم ربک الذی خلق لکھنا، اور سکول کی دیواروں پر یہ حدیث لکھنا کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم فرض ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل۔ اب اس کے لیے کیا یہ اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی تھی، یا علم فرض ہے یہ سکول کا؟ یہ اللہ پر بہتان ہے، کیونکہ فرض یہ ایک شرعی اصطلاح ہے، اور امر ربی ہوتا ہے، فرض حکم ربی ہوتا ہے، اور اللہ کا یہ حکم اور نبی علیہ السلام کا یہ حکم کہ سکول پڑھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سی اے ٹی کیٹ اور ڈی او جی ڈاگ کے لیے آئی ہیں یہ آیتیں اور یہ حدیثیں، تو ہمارا یہ مشترکہ المیہ ہے کہ ہم نے آیتوں کو، حدیثوں کو کسی اور مقصد کے لیے ان کا نزول و ورود ہوتا ہے، لیکن ہم کھینچ تان کے مروڑ مراڑ کے اپنا مدعا نکالتے ہیں اس میں سے۔ ہمیں اس سے احتراز کرنا چاہیے، عصری علوم کا مخالف نہیں، لیکن جو خامیاں ہیں وہ ہمیں نکالنی چاہیے۔ اب آج جتنا کرپشن، چور، ڈکیتی، لٹیرا پن ہے، اس میں ہمارے اداروں کا بہت بڑا کردار ہے کہ مسلمانی سے دور ہیں۔ اب جو استاد، جو ٹیچر، جو لیڈیز ٹیچر یعنی استانیہ ہوتی ہیں، وہ خود ہی اللہ اور اس کے رسول کا حیا نہیں رکھتے، خود ہی اللہ اور اس کے رسول سے خوف نہیں رکھتے، تو آگے ان کے اسٹوڈنٹ اور بچے کیا اللہ رسول کا خوف رکھیں گے؟ تو سب سے پہلے وہ اپنے اندر تبدیلی لائیں، پھر اس کے بعد اپنا سیٹ اپ ٹھیک کریں، ادارے کا جو ماحول ہے اس کو ٹھیک کریں، نماز کی طرف متوجہ ہوں۔ خود بھی اب نماز نہیں پڑھے گا استاد تو پھر شاگرد کیا نماز پڑھیں گے؟ خود جو استانی ہے وہ شرم و حیا سے عاری ہے، پاک ہے، بالکل شرم و حیا کبھی اس کے پاس سے نہیں گزرا، تو اس کو دیکھ کر لڑکیاں آگے کیا رنگ روپ اختیار کریں گی؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ تعلیم ضرور سیکھیں، ضرورت ہے، اس کی وقت کی ضرورت ہے، لیکن جو ہمارا طریقہ کار ہے یہ غلط ہے، یہ مخلوط نظام تعلیم یہ بالکل غلط ہے، اسلام کے بالکل منافی ہے یہ طرز اور طریقہ مخلوط۔ اب اس کے بعد پھر اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ وہ بھاگلپور یونیورسٹی کے جو معاملات انٹرنیٹ کی زینت بنے، یہ تو عصری ادارہ تھا، اگر دینی ادارہ ہوتا تو چار دانگ عالم میں پوری روئے زمین پر اس کا شور و غوغا ہوتا، لیکن یہ عصری ادارے تھے اور پھر اس کو اسی طرح ٹھپ کے رکھ دیا، بند کر کے رکھ دیا۔ اس لیے ہزاروں واقعات انٹرنیٹ کی زینت بنے ہوئے ہیں، لاکھوں چھپے ہوئے ہیں، پردہ پڑا ہوا ہے، اور صرف یہ ہمارا طرز اور طریقہ غلط ہے، تعلیم نہیں، یہ پڑھانے کا طریقہ غلط ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اب دیکھیں علماء کرام نے لکھا ہے کہ پڑھنے کی جگہ بیت اللہ ہو، جو پڑھایا جائے کتاب اللہ ہو، پڑھانے والا حسن بصری ہو، پڑھنے والی حضرت رابعہ بصریہ ہوں، تب بھی حرام ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی قرآن پڑھ رہی ہے، بیت اللہ میں بیٹھ کے پڑھ رہی ہے، حضرت رابعہ بصری پڑھ رہی ہے، حضرت رابعہ بصریہ پڑھ رہی ہیں، حضرت حسن بصری جیسے محدث سے پڑھ رہی ہے، تب بھی حرام ہے۔ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتی تو پھر یہ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار اور یہ سی اے ٹی کیٹ یا اس طرح کے علوم اور خلط ملط ہو کے پڑھنا، تو یہ ہم اپنے مستقبل کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کرتے ہیں۔
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جس روز کشکول میں کوئی بھیک نہ ہوگی، وہ رات میری قوم پہ تاریک نہ ہوگی۔ اس قوم کی قسمت میں لکھی ہے تباہی، جس قوم کے مکتب کی فضا ٹھیک نہ ہوگی۔ ہمارے مکتبوں کی فضائیں گرد آلود ہیں، یہی ٹھیک نہیں ہے، ہمارا سیٹ اپ ہی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کوئی اچھے نتائج نہیں آ رہے۔ باقی مدارس دینیا میں اس حد تک معاملہ ہے کہ الحمدللہ دنیا سے علماء طلباء آ کر دین پاکستان میں حاصل کرتے ہیں، یہاں الحمدللہ اس پائے کے علماء ہیں۔ لیکن ہم عصری اداروں کو دیکھیں تو یہاں سے پڑھ کے ہم باہر جا کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی انگلینڈ جا رہا ہے، کوئی کہاں۔ یہاں پر ہم نے اسے ادارے وجود میں ہی نہیں لائے، اسے اس طرح کے استاد ہی ہمارے پاس موجود نہیں ہیں کہ ہمارے طلباء باہر جا کے سیکھتے ہیں۔ لیکن علوم دینی الحمدللہ دنیا بھر سے لوگ آ کے پاکستان میں سیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی دینی مدارس میں بھی کچھ خامیاں ہیں، وہ بھی میں عرض کر رہا ہوں اسی نیت سے کہ وہ خامیاں دور ہونی چاہیے۔ ان خامیوں میں وہ عصری ادارے بھی ہیں اور دینی ادارے بھی، ابتدائی کلاسیں ہیں، ان میں جو مار کے بچوں کو پڑھانا ہے، بچوں پر تشدد، یہ قطعاً بھی حرام ہے، قطعاً جائز نہیں ہے، بالکل اس کی گنجائش نہیں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی میں ہمارے پاس نمونہ نہیں ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا صحابہ کرام کو تعلیم نہیں دی؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ بھی کیا، تربیت بھی کی، حکمت بھی سکھائی، تعلیم بھی دی۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنڈوں سے مارا ہے صحابہ کرام کو؟ کیا صحابہ نے تابعین کو سکھایا، مار مار کے پڑھایا ہے؟ کیا تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا تو مار کٹائی ہوئی ہے؟ کیا اس کے بعد فقہائے کرام، محدثین صدیوں تک اس ڈرامے کا وجود بھی نہیں ہے؟ یہ جو آج تشدد، لوگوں کے جگر کے ٹکڑوں پر تشدد، مار پٹائی، چلو بچے کے اوپر رعب ہونا چاہیے، خوف اسے ہونا چاہیے، ڈر ڈراوا ہونا چاہیے، لیکن اس طرح کا تشدد کہ اٹھا کے پھینکا، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کا بازو ٹوٹ گیا، کسی کی آنکھ ضائع ہو گئی، کسی کے دانت ٹوٹ گئے، اور اتنا تشدد کہ انٹرنیٹ کی زینت بنے ہوئے ہیں واقعات مدارس کے بھی اور سکول کے بھی۔ اس طرح کا ظلم بالکل بھی روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ آپ کے پاس لوگوں نے بچے چھوڑے ہیں تعلیم و تربیت کے لیے، آپ اپنی جان کھپائیں، محنت کریں، کوشش کریں، اپنی استادی دکھائیں، ان کو چلائیں۔ اب جو استاد ہیں، قاری صاحبان ہیں یا اسکول کے ٹیچر حضرات ہیں ابتدائی کلاسوں کے، وہ خود شاگرد بننے کے لائق ہیں، جان کھپاتے نہیں ہیں، محنت کرتے نہیں ہیں، حلال کر کے کھاتے نہیں ہیں، بچوں کو صرف ایک ڈنڈے سے چلاتے ہیں۔ یہ استاد کے اندر خامی ہے، استاد کو پھر شاگرد بننے کی ضرورت ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اسے شاگرد بننا چاہیے کسی اچھے ماہر استاد کا، تاکہ وہ جان کھپائے، مغز کھپائے، محنت کرے اور اس کا اچھا رزلٹ اور نتیجہ ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عصری اداروں میں بھی جو خامیاں ہیں ان کو بھی نکالیں، اور دینی اداروں میں بھی جو خامیاں ہیں ان کو بھی نکالیں، ہمارا مستقبل روشن ہو، ایسی کھیپ تیار ہو جو کرپشن سے پاک ہو، جو چور ڈاکو لٹیرے نہ ہوں، جو عزتوں کے بھی لٹیرے نہ ہوں، جو مال کے بھی ڈاکو نہ ہوں۔ وہ دنیا اور آخرت کی طرف انہیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی طرف بھی ان کی توجہ ہو کہ اللہ اور اس کا رسول، اس کا خوف بھی ہو، اس کا شرم بھی ہو، اللہ اور اس کے رسول کا حیا بھی ہو، اور فکر آخرت بھی ہو۔ ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ اپنے مستقبل، اپنے بچوں کا مستقبل، ہم نے کوشش کی کہ بچے کو اچھی تنخواہ مل جائے گی، عصری تعلیم حاصل کرے گا، اچھی مرات، اچھی آسائش، سکون والی زندگی مل جائے گی، لیکن ہم نے ان کے ایمان، نظریہ، عقیدے کی فکر نہ کی کہ یہ بچہ کل میرے لیے وبال جان بھی بن سکتا ہے اور میرے لیے نجات کا دہندہ بھی بن سکتا ہے، نجات کا نمونہ بھی بن سکتا ہے، نجات کا سرٹیفکیٹ بھی بن سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کے ایمان و عقائد پر بھی نظر رکھیں، ان کے اعمال بھی دینی بنانے کی کوشش کریں، اور ان کو یہ عصری علوم کو بھی دینی علوم کے سانچے میں ڈھال کر ان کو سکھانے کی توفیق اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔